إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد
قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ القاف پڑھی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. صحیح مسلم میں ام ہشام انصاریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ منبر پر جب لوگوں کو خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ سورت پڑھتے تھے، اور یہ سورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن سن کر مجھے حفظ ہو گئی. ام ہشام انصاری رضی اللہ عنہ کا بیان صحیح مسلم میں موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے کائنات کے اندر مختلف اقوام میں مختلف نظریات موجود تھے. وہ چینی تصور تھا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ کے حوالے سے، ہندوستانی تصور، ایرانی تصور، یہودی تصور، مسیحی تصور، اہل یونان کا تصور، اور مشرکین مکہ اور اہل عرب کا تصور. یہ ساری اقوام چند لوگوں کو چھوڑ کر اہل کتاب سے اور اہل عرب میں چند لوگوں کو چھوڑ کر عام طور پر لوگ مشرک تھے. لیکن یہ جن اقوام کا میں نے نام لیا ہے توحید باری کا تصور کسی نہ کسی اعتبار سے موجود تھا، لیکن انہوں نے کوئی اور بھی بنائے ہوئے تھے. اور سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ شرک کی، وہ کیا تھی؟ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ. کیا نظریہ تھا کہ ہم ان کی عبادت اللہ کے سوا کیوں کرتے ہیں، ان کو کیوں پکارتے ہیں، ان کے سامنے اپنی حاجات کیوں رکھتے ہیں؟ یہ ہمیں اللہ کے بہت قریب کر دیتے ہیں. ایک تو اقوام عالم کا تصور تھا توحید باری تعالیٰ کے حوالے سے. ایک خود اس وقت جو مسلمان کہلانے والے ہیں ان میں توحید باری تعالیٰ کا تصور کس طرح ہے.
ایک تصور تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے اور وہ بذات ہی و بنفس ہی ساری کائنات سے اوپر ہے، ساری مخلوقات سے اوپر ہے، عرش پر ہے، بذات خود عرش پر ہے۔ کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کو لائق، کیفیتیں ہم نہیں جانتے۔ ایک تصور تو یہ ہے۔ دوسرا تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے مسلمان کہلانے والوں میں، باقی اقوام کی بات ابھی چھوڑ رہا ہوں، جو مسلمان کہلاتے ہیں، ایک تصور ان میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے اندر موجود تھا، تبھی تو فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم کو، حالانکہ آدم قبلہ تھے۔ آج ہم اگر کعبہ کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں، اللہ کو نماز پڑھتے ہیں، یہ نہیں کہ کعبہ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کعبہ کے اندر اللہ موجود ہے، وہ ایک قبلہ ہے۔ تو آدم علیہ السلام قبلہ تھے، لیکن یہ دوسرا تصور کیا ہے کہ اگر نابود اندر وجود، اگر نابود در اندر وجود آب و گل را کہ کردن ملک سجود، کہ اگر آدم کے اندر وجود اللہ کا موجود نہیں تھا، آب و گل را تو وہ جو پانی اور مٹی کا ڈھانچہ تھا، کہ کردن سجود، کہ ملک کردن سجود، فرشتے سجدہ کیوں کرتے؟ تو یہ دوسرا تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی شکل میں وجود میں آیا۔ تیسرا نظریہ کیا ہے مسلمان کہلانے والوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں وجود میں آیا، اور وہ جو مشہور شعر ہم سنتے ہیں، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا تھا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، یہ تیسرا نظریہ ہے۔ اور احد احمد وچ فرق نہ جانی، احد احمد وچ فرق نہ جانی، کہ احد اللہ احد، احد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، احمد اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی نام ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انا محمد و انا احمد و انا الماہی الذی یمحو اللہ بہ الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کہنے والے نے کیا کہہ دیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں الماہی ہوں، کہ اللہ میرے ذریعے کفر کو محو کرتا ہے، مٹاتا ہے۔ میں الحاشر ہوں، کہ لوگ یحشر الناس علی قدمی، میرے قدموں پر اکٹھے کیے جائیں گے۔ ساری طرف سے مایوس ہو کر، خواہ آدم علیہ السلام ہوں، نوح علیہ السلام ہوں، ابراہیم علیہ السلام ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں، حساب ہی شروع نہیں ہوگا قیامت کے روز۔ اور پھر بالآخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے، اکٹھے ہوں گے، اور فرمایا میں العاقب ہوں۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ سب سے آخر میں آنے والا، جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ لیکن کہنے والے نے کیا کہہ دیا کہ احد احمد میں فرق نہ جانی۔ ہاں، صرف وہ مروڑی کا کہتے ہیں فرق ہے تھوڑا سا، کہ احمد میں وہ میم کی مروڑی ہے، بس اتنا فرق ہے۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ چوتھا نظریہ مسلمان کہلانے والوں میں، کہ اللہ تعالی
پہلے کنت کنزن مخفیہ، یہ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں، لیکن یہ من گڑھ روایت، کنت کنزن مخفیہ کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی کہ میں پہلے چھپا خزانہ تھا پھر میں انسان کے روپ میں ظاہر ہوں۔ تو پہلے اللہ باطن خدا تھا، بعد میں بندے کے روپ میں ظاہر خدا ہوا۔ یہ چوتھا نظریہ ہے کہ ہر انسان کے روپ میں اللہ تبارک و تعالی آیا ہے، ہر انسان میں اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پانچواں اور آخری نظریہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کے حوالے سے؟ ابن عربی کا اور بڑے بڑے آپ کے جو سکالر ہیں، تھنک ٹینک، بڑے مفسر بنے ہوئے، اسی نظریے کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کیا ہے کہ ہر مخلوق کے اندر اللہ موجود ہے۔ ہماؤس والا نظریہ جو ایرانی صوفیوں نے پیش کیا، ابن عربی کا نظریہ، میں نام نہیں لیتا سارے آپ کے اسکالروں کا، کئیوں کو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ فلانے کا نام کیوں لیا، لیکن یہ 5 نظریات ہیں جو مسلمانوں کے اندر چلتے ہیں۔ پہلا نظریہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اور وہ مستوی عرش کس طرح ہے، وہاں اس نے قرار کس طرح پکڑا ہے جس طرح اس کی شان کو لائق۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ طٰ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ الرحمن اس نے عرش پر قرار پکڑا ہے، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور وہ جو گیلی مٹی کے نیچے ہے وہ بھی اسی کا۔ خود کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ اور دوسرا نظریہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدم کی شکل میں وجود میں آیا تھا۔ تیسرا نظریہ کیا ہے کہ اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل وجود میں ظاہر ہوا۔ چوتھا نظریہ کیا ہے کہ ہر انسان کے روپ میں ہے اللہ تعالی۔ اور پانچواں اور آخری نظریہ ابن عربی صوفی کا، صوفیوں کے سردار کا، وہ کیا ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے۔ آخری جو 2 نظریات ہیں، چوتھا نظریہ وہ میں تھوڑی اس کی تشریح اس حوالے سے کرتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا۔ میں مرید کے میں ہوتا تھا، ایک مرتبہ شوق لاحق ہوا کہ میں کار کی ٹریننگ لوں، کار کس طرح چلاتے ہیں۔ شہر میں چلا گیا، مجاہد ہوٹل کے پاس، پتہ چلا کہ یہاں استاد یعقوب نامی ایک آدمی ہے، وہ ڈرائیونگ سکھاتا ہے۔ اس سے بات چیت ہو گئی، فیس طے ہو گئی، کس وقت وہ میں نے آنا ہے، کتنا وقت ہونا ہے، سارا طے ہو۔ ایک دن میں وہاں وہ اسٹاف جو ہے کاروں کا کھڑی ہوتی ہے وہاں گیا تو وہ موجود نہیں تھا۔ میں نے دیگر جو وہاں کھڑے تھے کاروں والے، میں نے کہا استاد یعقوب کہاں ہے؟ ایک کہنے لگا وہ جو مسیح ہے۔ میں نے کہا وہ مسیح ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں مسیح ہے۔ میرا کورس پورا ہونے والا تھا۔ میں نے کہا چلو کوئی نہیں، اب ہم سلام میں پہل نہیں کریں گے، وہ سلام کرتا تو میں پھر اس کا جواب دیتا۔ مرید کے سے جو شیخوپورہ روڈ ہے، ایک سادہ سا ہوٹل کھلا، ادھر ہم چل رہے ہیں، میں سیکھ رہا ہوں، کار کی ٹریننگ لے رہا ہوں۔ اس کے کسی دوست نے اسے آواز دی کہ آؤ آپ کو چائے پی۔ مجھے کہنے لگا صوفی صاحب، میں تو صوفی صاحب اپنے لفظ اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اس کو کیا پتہ ہے غیر مسلم ہے۔ مجھے کہنا کہ صوفی صاحب اور چائے آپ کو پلا۔ میں نے کہا میں چائے نہیں پیتا، میں آپ کا انتظار کروں گا ادھر فٹ پاتھ پر، آپ چائے پی لو۔
ہوٹل میں کھڑا لمبی داڑھی لمبی مونچھوں والا، گلے کے اندر منکے ڈالے، بازوں کے اندر گلے کے اندر تسمیاں منکے ڈالے، لمبی مونچھیں، مجھے اس نے آواز دی، کہا صوفی صاحب آ جاؤ چائے پلاتے۔ میں نے کہا کہ میں نہیں آتا، تصویریں لگی ہیں۔ وہ کھلا برآمدہ سطح ہو، تصویریں نظر آ رہی تھیں دیواروں پر آویزاں۔ تھوڑی دیر ہوئی، اس نے تصویریں اتاری، میرے پاس آ گیا، کہنے لگا تصویریں اتار دی۔ مجھے ایک پوسٹر نظر آ رہا تھا جس میں منظر کیا ہے، سبز پگڑی پہنی ہوئی ہے ایک بابے نے، چونپڑی مار کر بیٹھا ہے، پانی چل رہا ہے، کشتی چل رہی ہے، ایک عورت فریاد کر رہی، دور سے نظر آتی تھی تصویر۔ میں نے کہا کہ تصویریں تو ابھی لگی ہوئی ہیں، وہ گندی تصویریں جو تھی عورتوں کی وہ اس نے اتار دی تھی واقعتا، لیکن وہ تصویر اس نے نہیں اتاری جس میں ایک نقشہ کھینچا ہوا ہے کہ کسی کی بیڑی ڈوب گئی تو اس نے فریاد کی عبد القادر جیلانی سے، وہ بیڑا تر گیا، وہ عورت فریاد کر رہی ہے، وہ تصویر تھی ساتھ۔ میں نے کہا کہ تصویریں تو ابھی لگی ہوئی ہیں، وہ کہنے لگا وہ تو اللہ کی تصویریں ہیں۔ میں نے کہا اللہ کی تصویریں ہیں؟ کہنے لگا کہ وہ اللہ والوں کی تصویریں ہیں، ساتھ مسکراتا تھا۔ پھر کہنے لگا کہ آپ میں بھی اللہ ہی بول رہا ہے، مجھ میں بھی اللہ ہی بول رہا ہے۔ اتنے میں یعقوب بھی ہمارے پاس کھڑا تھا، وہ ہماری یہ گفتگو سن رہا تھا۔ دو داڑھی والے آدمی، ایک داڑھی والا دین کا طالب علم تھا، دوسرا ملنگ تھا جو ہندوؤں سے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کا ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا، لیکن سارے نظریات وہ پہلے والے۔ اس کو میں ابھی چونکہ تبلیغ کر رہا تھا آخری ایام میں، یعقوب کو یہ بھی میں نے اس کو بتایا کہ یہ اسلام نہیں ہے، لیکن یہ نظریہ چلتا ہے، یہ ہندوستان کی بات نہیں کر رہا، جاپان کی، چائنا کی بات نہیں کر رہا، یونان کی بات نہیں کر رہا، مرید کے کی بات۔ اور آخری نظریہ جو ابن عربی والا ہے، بہت پہلے میں نے بہاولپور میں جمعہ پڑھایا، مسجد ابوبکر صدیق میں، مولانا توصیف الرحمان راشدی کے بھائی ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان حفظہ اللہ، وہ مسجد کے منتظم تھے۔ دوپہر کا کھانا جمعہ کے بعد ان کے گھر سورۃ الحدید کی تفسیر اور مصباحات کے نام سے ڈاکٹر اسرار کی انہوں نے مجھے دکھائی۔ میں نے خود اپنی ان دو آنکھوں سے اس کتاب کے اندر جو تفسیر سورۃ الحدید چھپی ہوئی ہے، نہیں ملتی آپ کو، ڈاؤن لوڈ کر لو، موجود ہے، نیٹ پر موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے لگتا ہے کہ وہ لیکچر ہیں جو بعد میں کتابی شکل میں چھپ گئے۔ نظریہ کیا پیش کیا ہے، اور پھر ڈاکٹر شفیق الرحمان نے ڈاکٹر اسرار کی موجودگی میں، ان کی زندگی میں ایک چھوٹا سا کتاب تھا بھی چھاپا تھا کہ ڈاکٹر اسرار کا نظریہ وحدت الوجود، اس کتاب کی فوٹو کاپی جو ہے کئی صفحات کی اپنی کتاب پر دی تھی۔ صراحت سے یہ لکھا ہوا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ کیا ہے، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیبل ہے، یہ کرسی ہے، یہ دروازہ ہے، یہ کھڑکی ہے، یہ روشندان ہے، یہ لکڑی کے بنے ہوئے، کرسی اور ہے، ٹیبل اور ہے۔ ٹیبل اور کرسی ایک دوسرے کا غیر ہے، ٹیبل اور کرسی ایک دوسرے کا غیر ہے، کرسی اور چیز ہے، ٹیبل اور چیز ہے، دروازہ اور چیز ہے، یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کا غیر ہے۔ لیکن پیچھے درخت دیکھا جائے تو درخت ایک ہے جس سے یہ ساری چیزیں بنی ہیں۔ تو کائنات میں وجود صرف اللہ کا ہے، اللہ کے وجود سے سارے وجود بنے۔ اور ابن عربی کا نام بھی لیا، ڈنکے کی چوٹ اس کے نظریے کو اپنایا، ابن عربی کے نظریے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، آج کھری کھری آپ سن کر انشاءاللہ جا رہے ہیں، لگی لپٹی نہیں، لگی لپٹی نہیں،
آپ کو خوش کرنا مقصود نہیں. یہ جمعہ ایک منجائی ہوتی ہے, ایک صفائی کرنا اس کے اندر مقصود ہے. وہ جو زنگ لگے ہوئے ہیں ان کو اتارنا مقصود ہے, کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں. کوئی ناراض ہوتا ہے ہو جائے. یہ نظریات چلتے ہیں, ہم مسلمانوں کے اندر چلتے ہیں, اور اس کی سب سے بڑی وجہ شرک کی یہی. کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پکارتے ہیں؟ کیوں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو پکارتے ہیں؟ کیوں کوئی علی حجویری کو پکارتا ہے, کلے شاہ کو پکارتا ہے, فرید الدین گن شکر کو پکارتا ہے, کوئی کسی اور کو پکارتا ہے؟ پیچھے بنیاد یہ کہ وہ ہر چیز کے اندر ابن عربی والا نظریہ مانتے ہیں. ہر صورت وچ ہر وچ صورت سبحانی حق باجوں کوئی غیر نہ جانی, نہ کوئی آدم نہ کوئی شیطان, بن گئی کل کوڑ کہانی. وہ ہر چیز میں سمجھتے ہیں جب کہ ہر چیز میں اللہ ہے, تو پھر جس کی مرضی عبادت کر لو, جہاں مرضی پوجا کر لو. کوئی مندر کے اندر کر رہا ہے, گرجے کے اندر کر رہا ہے, مسجد کے اندر کر رہا ہے, کوئی کسی قبر پر گرا ہوا ہے, سب اسی کو پکار رہے. لیکن نہیں, دوسرے خطبہ میں میں نے یہ بتانا ہے اللہ کہاں ہے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق بات سمجھنے اور صحیح عقیدہ جو ہے اس کو اپنانے اور اس پر اپنی زندگی بسر کرنے, اس کی دعوت دینے, اور محبت کا جو معیار ہے وہ صرف اس کو قرار دینے, الولا والبرا کا جو نظریہ ہے اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فقد. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللہ لا الہ الا ہو. اللہ تعالی نہیں کوئی معبود برحق مگر وہی.
الحی القیوم، ہمیشہ سے زندہ ہے، دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ آخر میں آیت الکرسی کے کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی سب پر بلند ہے، علو سے ہے، بہت اوپر ہے، بہت بلندی پر ہے، العظیم، بڑی ہی عظمتوں والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم من فی السماء، تم پر رحم کرے گا کون؟ وہ جو اوپر ہے۔ السماء کے دو معنی، السماء کا ایک معنی ہے آسمان، السماء کا ایک معنی ہے اوپر، بلندی۔ ارحموا من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، یرحمکم، تم پر رحم کرے گا کون؟ من فی السماء، جو ہر چیز میں موجود ہے، نہیں، تم پر رحم کرے گا من فی السماء، جو اوپر ہے، بلندی پہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا، یہ بھی فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ تم سے میرے متعلق پوچھے گا تو تم کیا جواب دو؟ صحابہ کرام نے کہا تھا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے یقین اللہ کا پیغام پہنچا دیا، قد بلغت وادیت ونصحت، یقین آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا، دین کی تبلیغ کر دی، اللہ کا پیغام ادا کر دیا، ونصحت، اور آپ نے خیر خواہی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلی اوپر کر کے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اوپر انگلی کر کے، اے اللہ ان پر گواہ رہے، اللہم اشہد، اے اللہ ان پر گواہ رہے۔ جب کوئی مشکل ہوتی ہے ہاتھ کدھر اٹھتے ہیں؟ کدھر کو؟ ہاتھ اوپر کو اٹھتے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، بے شک اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے رسولوں کو حکم دیا۔ اس نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے پیغمبرو، رسولو، پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اور مومنوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں، ساتھ اللہ کا شکر ادا کرو۔ ثم ذکر الرجل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا تذکرہ کیا، یطیل السفر، جو لمبا سفر کرتا ہے، اشعث اغبر، بکھرے بال ہیں، گرد و غبار پڑی ہوئی ہے، یمد یدیہ الی السماء، وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف دراز کرتا ہے، یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب۔ کدھر ہے رب؟ یمد یدیہ الی السماء، اپنے دونوں ہاتھ، یہ مسافر، اٹا چہرہ، گرد و غبار پڑی ہوئی، بکھرے بال ہے، ویسے مسکینی والی حالت بنی، مسافر کی دعا تو ویسے قبول ہو۔ کیا کرتا ہے؟ یمد یدیہ الی السماء، یا رب، یا رب، اے میرے رب، اے میرے رب، لیکن ومطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام فأنى يستجاب لذلك،
اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا لباس حرام کا، یہ پلا پوسا حرام سے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، تو کس طرح اس کی قبول کر لی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، نزول کہاں سے ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے کو. هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب نازل کی. نزول اوپر سے ہوتا ہے. اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى سماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل الاخر. ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، اترتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جائے. کیا کہتا ہے؟ من یدعونی فاستجیب لہ، من یسألونی فاعطیہ، من یستغفرنی فاغفر لہ. کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار قبول کروں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں؟ کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اسے بخش. اللہ نزول فرماتا ہے، اترتا ہے. کہاں سے؟ عرش سے نیچے آتا ہے، عرش پر بھی ہوتا ہے. کیفیتیں ہم نہیں جانتے، کیفیتیں ہم نہیں جانتے. آپ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، یہ مثال صرف سمجھنے کے لیے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے بلند مثال، سب سے اونچی مثال. چاندنی رات میں رات سفر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا. چاند تو کہاں تھا؟ چاند کہاں تھا؟ وہ اوپر تھا. لیکن کیا کہتے ہیں؟ چاند ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا. ہے وہ آسمان پر، لیکن تو کہتا ہے ہمارے ساتھ ساتھ چلتا رہا. اللہ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے، ٹھکانہ اس کا کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. یہ معاویہ بن حکم سلمی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی. اپنی بات بیان فرماتے ہیں اور ان کی یہ بات صحیح مسلم کے اندر لکھی ہوئی ہے. فرمایا میری ایک باندی تھی، کانت ترعى غنما لی قبل احد والجوانیہ، میری ایک باندی تھی احد پہاڑ اور جوانیہ کی طرف بکریاں چراتی تھی میری بکریاں. فطلع تو ذات یوم، ایک دن میں نے غور کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس کی بکریوں میں سے ایک بکری بھیڑیا لے گیا. ایک بکری کم تھی، بھیڑیا ایک بکری لے چکا. وَأَنَا رَجُلٌ مِّن بَنِي آدم آصف كما يصفون، میں بھی آخر آدم کی اولاد میں سے ایک آدمی ہوں. جس طرح دوسروں کو غصہ آ جاتا ہے آدم کی اولاد کو، مجھے بھی غصہ آ جاتا ہے. وَلَكِنِّي سَكَكْتُهَا سَكَّةً، لیکن میں نے اس کے ایک زوردار تھپڑ مار دیا. بعد میں پچھتاوا ہوا، وہ تھپڑ نہیں مارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یہ واقعہ میں نے بیان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ کیا گزارش کی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اسے آزاد کر دوں. کیوں؟ وہ تھپڑ جو مارا اس کا مداوع ہو. ذرا رک جائیں، میں اور آپ کتنے لوگوں پر ظلم اور زیادتی کر لیتے ہیں. وہ ہمارے زر خرید غلام نہیں ہوتے، زر خرید باندیاں نہیں ہوتی. کتنے واقعات اخباروں پر چھپتے ہیں، گھروں کے اندر گھریلو ملازم، گھریلو ملازمہ، چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان پر کیا جبر ہوتا. غلام نہیں ہے وہ، اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا. یہ تو باندی تھی، باندی تھی، اس کو بیچ بھی سکتے تھے. اور اس سے کوتاہی بھی ہوئی کہ ایک بکری گم کر بیٹھی تھی، لیکن پریشان ہے کہ میں تھپڑ کیوں مارا.
ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کتنے کتنے تھپڑ مار لیں۔ لا الہ الا اللہ۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم قیامت والے دن اندھیرے ہیں، تاریکیاں ہیں۔ میں نے عرض کی میں چاہتا ہوں کہ اسے آزاد کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ائتنی بہا، اسے میرے پاس لاؤ۔ لے کر آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سوال کیے تھے، صرف 2 سوال۔ یہ 2 سوال یاد کر لو ایماندار بننے کے لیے۔ پہلا سوال یہ تھا اس باندی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے یہ نہیں کہا یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ ناظر ہے، ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ اللہ کی شان کے منافی کہ ہر جگہ موجود ہو کر تمہارے جو ہے نا معاملات کا پتہ کر، وہ عرش پر ہو کر سارا کچھ جانتا ہے۔ اندھیری رات ہو، سیاہ پتھر ہو، اوپر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، اس کی حرکت کو اللہ جانتا ہے۔ وہ عرش پر ہوتے ہوئے سارا کچھ جانے، یہ اس کی بڑائی ہے، کبریائی، نہ کہ ہر جگہ حاضر ہو کر پتہ کرے آ۔ وہ ناظر تو ہے، ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر جگہ حاضر نہیں ہے۔ وہ مستوی عرش، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا، نہ ہر انسان کی شکل میں آیا، نہ آدم کی شکل میں آیا، نہ باقی جو موجودات ہیں، مخلوقات ہیں، ان کے اندر موجود ہے۔ وہ الگ ذات ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ سب پر غالب ہے، اپنے بندوں سے اوپر ہے۔ 2 سوال کیے تھے، این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس نے کہا فی السماء، اوپر ہے۔ دوسرا سوال من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو، پس بے شک یہ ایمان والی۔ جاؤ مومن بننے کے لیے یہ عقیدہ اور نظریہ ضروری، ورنہ فرعونی نظریہ ہے، فرعونی نظریہ جو اوپر نہیں مانتا اللہ کو، فرعونی نظریہ ہے۔ فرعون نے کیا کہا؟ یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الى الہ موسیٰ وانی لاظنہ کاذبا۔ اے حامان، میرے لیے ایک محل بنا تاکہ میں اسباب اور ذرائع تک پہنچوں، رستوں تک، آسمان کے رستوں تک۔ فاطلع الى الہ موسیٰ، تو میں موسیٰ کے الہ کی طرف جھانکوں، ذرا کدھر ہے وہ کہتا ہے نا کہ اوپر ہے، میں ذرا اونچا محل ایک بناؤں، اوپر چڑھ کر میں دیکھوں کدھر ہے۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور بے شک میں البتہ اسے جھوٹا گمان کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے موسیٰ جھوٹ بولتا۔ جا، اگر تیرا یہ نظریہ ہے کہ اللہ اوپر نہیں، نیچے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں، کیونکہ اس طرح اللہ کو جہت کے اندر ماننا لازم آتا ہے اور اللہ جہتوں سے مبرہ ہے، پھر تو سیدھا انکار کر۔ اگر کہتا ہے اللہ اوپر نہیں، نیچے نہیں، دائیں نہیں، بائیں نہیں، آگے نہیں، پیچھے نہیں، صاف انکار کر۔ تیرا نظریہ فرعونی نظریہ ہے۔ اس نے انکار کیا تھا، کہا میں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا۔ اگر مومن بننا ہے تو پھر یہ سارے نظریات جو شرک پر مبنی ہیں یہ سارے چھوڑ دو، اور پہلا نظریہ میں نے جو پیش کیا کہ اللہ کہاں ہے، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر ہے، اس نے عرش پر قرار پکڑا ہے۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، لیکن ہے سارا کچھ اس کا، آسمانوں میں جو ہے، زمین میں ہے، ان کے درمیان ہے، گیلی مٹی کے نیچے ہے، سارا اس کا، ساری مخلوقات ہیں، وہ اکیلا خالق ہے، ساری مخلوقات سے اوپر۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.